نماز کی باریکیاں بہت ہیں، اگر وقت ملا تو کل عرض کروں گا۔ اب اس میں یہ نہیں کہ وہ جو مأموم ہے وہ صرف مأموم پیش امام کو بھی خطا سے بچاتا ہے۔ اب نظام تو دیکھیے کہ پیش امام نماز پڑھ رہا ہے، بھول گیا کہ رکعت تیسری ہے یا چوتھی ہے، ہاں تیسری رکعت میں مثلا تشہد پڑھنا شروع ہو گیا، جبکہ چوتھی میں پڑھنا ہے، تو پیچھے والے اشارہ کرتے جناب آپ غلط جا رہے ہو۔ پیش امام کو کیا کرتے ہیں؟ متوجہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ تشہد نہیں پڑھنا، اپنے بحول اللہ کھڑے ہو جانا ہے۔ اور یہ جو امامت معاشرہ کر رہا ہے حالت رکوع میں ہی، دوسروں کے یہاں ہر جگہ نماز جماعت میں داخل ہو سکتے ہو، ہمارے جب رکوع میں ہوگے تو داخل ہو سکتے ہو۔ دور سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جناب میں آ رہا ہوں، میں نے بھی اسے اجتماع کے ساتھ ملنا ہے۔ امام کیا کرتا ہے؟ اپنی نماز کو تھوڑا بڑھانے لگتا ہے۔ پیش امام کے لیے ہے کہ تمہارے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، تاجر ہیں، کسبہ ہے، کون ہیں؟ اگر ایک مسجد بازار کے اندر ہے، سارے کاسب ہیں، کسبہ ہیں، تاجر ہیں، دکانداری کرنی ہو، تو پیش امام کیا ہے؟ امام جماعت جلدی سے نماز پڑھائے تاکہ اپنے دکانوں کی طرف واپس جائیں۔ ایک مرتبہ میرے پیچھے 70% بوڑھے کھڑے ہیں، جن بیچاروں کو سجدے سے اٹھنے میں بھی 1 منٹ آدھا منٹ لگ جاتا ہے، وہاں پر ہے کہ پیش امام اس کا بھی لحاظ کرے گا، وہ آہستہ سجدے سے سر اٹھائے گا۔ یہ نہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں سورہ بقرہ پڑھانا شروع کر دوں کہ بوڑھے بیچاروں کے گھٹنوں بھی کیا ہو جائیں، ضائع ہو جائیں۔ یعنی ہر چیز کا اس جو رہبریت معاشرہ کر رہا ہے اس نے خیال کرنا ہے کہ میرے پیچھے کھڑے ہونے والے کون ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں۔ اسی طرح سے اس نے نماز جماعت پڑھانی ہے، اور نماز جماعت آپ کے اندر نظم کو پیدا کرتی ہے۔ یہ نظم، یہ وحدت، یہ انسجام۔ آپ نیشنل جغرافیہ پہ کچھ جانوروں کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں جو دریا میں چلتی ہیں۔ اب یہ مچھلیاں مل جاتی ہیں آپس میں، اور ایک بہت بڑی ویل اور بہت بڑی مچھلی سے بھی بڑا سائز بنا دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، لیکن جب ملتی ہے اور دریا میں چلتی ہے، ایک عجیب نظم ہے کہ ایک ساتھ دریا میں چلتی ہیں، تو بڑی بڑی مچھلیاں بھی ان سے اٹیک کرنے سے کیا ہوتی ہیں؟ ڈرتی ہیں۔ یا آپ ہوا میں پرندوں کو دیکھتے ہیں کہ سارے پرندے ایک ساتھ مل کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ ایک دفاع ہوتا ہے۔ جب آج شیعوں کی ابوہت کیوں ہے؟ جب عاشورہ کا جلوس نکالتے ہو، اب کچھ کہیں 10 لاکھ، کچھ کہیں 2 لاکھ، فرق نہیں پڑتا، اگر 1 لاکھ مجمع بھی منظم ہو کے نکلتا ہے، یہ ابوہت ہے، یہ خوف دشمن پہ طاری ہو جاتا ہے۔ سارے کالے لباس پہنے ہوئے، سب کے ہاتھوں میں علم ہے، ایک نعرہ نعرہ حسین ہے، نکلتے ہیں روڈوں پہ حسین حسین کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ آپ دشمن کے وجود پہ آپ کے نکلنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نرزہ آپ کی وحدت کی وجہ سے ہے، آپ کے انسجام کی وجہ سے ہے۔ تبھی اسلام میں نماز ولایت نماز سے جدا نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز 5 مرتبہ ٹریننگ دیتی ہے کہ مومن اسی طرح آپ اپنے وجود میں انسجام کو پیدا کر، اپنے وجود میں وحدت کو پیدا کر، اور ایک ایسا معاشرہ جس میں پیش امام بھی مامومین کا خیال رکھے اور ماموم بھی پیش امام کا خیال رکھے۔ اگر رہبر اور عوام کا یہ تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہو، پھر اس معاشرے کو بڑے سے بڑا دشمن بھی شکست نہیں دے سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ابی طالب نے جو احکام حکومت لکھے نہج البلاغہ میں کہ کس طرح تم نے عوام کا خیال رکھنا ہے، ان کا مال، ان کی جان، ان کا ناموس، یہاں تک کہ غریبوں کے گھر میں جائیں، رات کے اندھیروں میں بوریاں اٹھا کے ان تک کھانا پہنچائیں، ایک ایسی حکومت کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں تو ان سے زیادہ سخت نظر نہیں آتا، لیکن رحماء بینہم جب آپس میں آتے ہیں تو ان کے دل ایک دوسرے کے لیے اتنے نرم ہوتے ہیں۔ اور یہ نرمی دل کا مظاہرہ اگر کہیں پہ نظر آتا ہے پھر اسی نظام میں، وہ 40 امام حسین پہ ہیں۔ ہر شیعہ نے موقب لگایا ہے، ایک شیعہ دوسرے شیعہ کے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی کسی کو پانی پلا رہا ہے، فری میں، سب کچھ فری میں۔ رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان ہوتے ہیں، لیکن وہیں پہ اگر سامنے دشمن اور کافر آ جائے، ان سے سخت کوئی نہیں، لوہے سے بھی زیادہ سخت ان سے پیش آتے ہیں۔ لیکن پھر آپس میں آئے تو سمجھ نہیں آتی، کافر کے ساتھ بڑا سخت تھا لیکن اپنے کے ساتھ بڑا نرم تھا۔ یہ وہ سسٹم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھا، یہ وہ نظام ولایت تھا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام آئیں گے تو شیعہ حکومت بنائیں گے یا کہ نظام حکومت ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، اگر 1000 سال امام زمانہ پردے غیب میں رہتے ہیں، آپ کا سماج چلے گا کیسے؟ حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ بندوقیں اٹھانا اور ایک نظام، حکومت کا مطلب تمہارے سماج کی لیڈرشپ ایک ہونی چاہیے۔ جب لیڈرشپ ایک ہو گئی تو آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کیا ہو جاتے ہیں؟ حل ہو جاتے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، پاکستان میں 2 کروڑ شیعہ ہیں، اگر لیڈرشپ ایک ہو اور یہ لیڈرشپ کو بالکل ایسے مانے جیسے مسجد کے پیش امام کی اطاعت کرتے ہیں، اب اس ملک کی بڑی سے بڑی پارٹی بھی
آپ کے پاس آئے گی کہ جناب 2 کروڑ بندے آپ کے پاس ہیں، ہم آپ کو 5 سیٹیں دیتے ہیں، 10 سیٹیں دیتے ہیں، 6 وزارتیں دیتے ہیں، آپ اپنا سارا ووٹ بینک کس کے اندر ڈالو؟ ہماری پارٹی کو ڈالو۔ آپ ڈیل بھی کر سکتے ہو، وزارتیں بھی لے سکتے ہو، مسائل، لیکن اب آپ کے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اس کو بتائے جوہر والا شیعہ کسی کی نہیں مانتا، عباس ٹاؤن والا ان کی نہیں مانے گا، رضیہ والا کسی۔ اب لیڈرشپ کھوکھلے لیڈر ہیں، جب کھوکھلے لیڈر بن جاتے ہو پھر آپ کے پاس کوئی آتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر متحد لیڈرشپ ہو، یہ چھوٹے چھوٹے پیر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں یہ سبز پگڑی والے ادھر ادھر والے آپ دیکھتے ہیں، مختلف نقش بندیہ فلاں فلاں فلاں، ان کے اندر، لیکن ان کو پتا اگر اس بندے کے پاس 10,000 اس کے مرید ہیں، اس کے پاس بھی جاتے ہیں، جناب یہ آپ کے 10,000 مرید ہیں، یا اتنے کروڑ لے لو، یا 1 وزارت لے لو، یا 4 پیسے لے لو۔ فاسق و فاجر لیڈرشپ کوئی نیشنلسٹ بھی ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے اس کے پیچھے اتنے لوگ ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں ڈیل کرنے کے لیے۔ لیکن 2 کروڑ کی آبادی ہو، 1 بندہ آپ کے پاس نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خط ولایت سے دور ہو، فکر اہل بیت سے دور ہو، نظام اہل بیت سے دور ہو۔ جب اس نظام سے دور ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے، آخرت میں وہ نظام جو اتنا بہترین نظام اہل بیت آپ کو دے کر گئے، اور اس نظام کا نظارہ آپ محرم میں دیکھتے ہو۔ امام حسین جمع کر کے آپ کو بتاتے تمہاری طاقت کیا ہے، تمہارا پاور کیا ہے۔ 10 دن محرم کے پورے سندھ میں شیعہ جہاں چاہے روٹ بنائے، جو چاہے سیکورٹی مانگے، کیونکہ آپ کو پاور ہوتا ہے۔ 10 دن آپ جمع ہو جاتے ہو، 10 دن کے بعد نہ پولیس آپ کی سنتی ہے نہ انتظامیہ آپ کی سنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 10 دن میں وہ آپ کی وحدت کو دیکھتے ہیں۔ بھائی 10 دن ان کے ساتھ جو کہتے ہیں کرو، کیونکہ یہ منسجم ہو جاتے ہیں، یہ متحد ہو جاتے ہیں۔ تو اتحاد، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ آج مسلمان بھی ذلیل کیوں ہے؟ کیونکہ متحد نہیں ہے۔ 40-50 ملک ہوں لیکن متحد نہیں ہوں گے تو ایک ایک کر کے تمہیں مارا جائے گا۔ لیکن جب اتحاد میں آ جاؤ گے، منسجم اور انسجام میں آ جاؤ گے، سب سے پہلے اصول اور قواعد اہل بیت، یہ قوانین ہیں۔ نہج البلاغہ کتاب قانون ہے۔ کبھی زندگی نے موقع دیا تو حکمت ہے امیر المومنین پہ انسان گفتگو کرے، وہ قاعدے وہ قوانین اہل بیت نے بتائے۔ منیمم نماز جنات 2 لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ مطلب سفر پر بھی جاؤ تو فرمایا کسی کو لیڈر بناؤ۔ گھر بھی تبھی چلتا ہے جب ایک بندہ بڑا ہوا تو۔ 4 بھائی ہیں، چاروں بولے ہم بڑے ہیں، اس گھر میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے، یا باپ کی مانی جائے گی یا بیٹے کی مانی جائے گی۔ شوہر تھوڑا کمزور ہے تو بھائی کم از کم بیوی کو لیڈر بنا دے۔ مطلب لیڈر ایک ہونا چاہیے، اس گھر میں کبھی بھی جھگڑے نہیں ہوتے۔ معاشرہ تبھی چلتا ہے، جس یہ مینجمنٹ کا سبجیکٹ انڈسٹریز میں پڑھایا جاتا ہے کہ مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ برٹن کیوں مشہور ہے مینجمنٹ میں؟ رشین فیل سے مینجمنٹ میں۔ یہ صدیوں 100 سال 200 سال ان لوگوں نے کبھی انڈیا پہ کبھی افریقن کنٹریز میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے حکومتیں کی اپنی مینجمنٹ کی وجہ سے۔ مسلمان ناکام رہے کیونکہ مسلمان میں ایک تو مینجمنٹ نہیں، دوسرا مسلمان میں خیانت بہت زیادہ ہے۔ یہ آپ سنتے ہیں ایران میں فلاں کو مار دیا، فلاں کو مار، یہ خیانت ہے نا۔ جب انٹرنل آپ کے اندر خائن پیدا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خیانتیں مسلمانوں میں کیوں ہیں؟ کہ اپنا ہی بندہ دوسرا کا جاسوس بن جاتا ہے اور اپنے ملک کو کیا کرنے لگتا ہے؟ نقصان کرنے لگتا ہے۔ وزیر اس ملک کا ہو، کام کسی اور کے لیے کر رہا ہوں، نہیں ہوتی۔ جب ان کے لیڈر فاسق بن جاتے ہیں، فاجر بن جاتے ہیں، جب اپنے دین کو ترک کر دیتے ہیں، جب اصول دینی پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، پھر پوری عوام تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج بھی اسی طرح سے آپ کے معاشرے کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ امام حسین، معاشرے کی اصلاح۔ اب اصلاح صرف معاشرہ جب ہم بولتے ہیں تو اس معاشرے میں فیملی بھی ہے، اس معاشرے میں فرد بھی ہے، اس معاشرے میں مرد بھی ہے، اس معاشرے میں بچہ بھی ہے، اس معاشرے میں بچی بھی ہے، اس معاشرے میں اسکول بھی ہے، اس معاشرے میں ہاسپٹل بھی ہے۔ اب سب کی اصلاح کرنی ہے۔ امام زمانہ یہ مجمع کی مظلومیت بے قربا، مولا اپنے ان ہونٹوں پہ گریا کیا، لیکن میں کہوں میرا سلام
ایسی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے۔ بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے